السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست و احباب عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں پہلے رمضان المبارک سے آپ لوگوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کروں گا، تو اپنے وعدے کے مطابق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کلام ہے اور اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں۔ جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ ہر ایک الفاظ پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین فیملی، سب سے بہترین گھرانہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں ہمیں انٹرسٹ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا انٹرسٹ لیں گے قرآن پاک کو سیکھنے میں تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تختی نمبر 1، اس کے بعد ہے مفردات۔ تو دیکھیے، قاعدہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جیسے میں پڑھوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر، اے میرے رب آسان فرما، ولا تعسر اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر اور خیریت سے پورا فرما، وبک نستعین اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا فتاح اے کامیاب کرنے والے اللہ، رب زدنی علما میرے علم میں اور میرے رب مجھے خوب علم عطا فرما، رب زدنی علما اور میرے رب مجھے خوب علم عطا فرما۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو الفاظ لکھا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے وہ الف ہے۔ سب سے پہلے جو الفاظ ہے الف ہے، اس کے بعد با، تا، سا۔ دیکھیے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اسی طرح سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، جیم، حا، خا۔ دیکھیے، یہ تینوں ایک ہی شکل کے الفاظ ہیں، جس طرح سے وہ تینوں ایک ہی شکل کے الفاظ تھے۔ تو دیکھیے، جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے پیٹ کے اندر، اور حا خالی ہوتا ہے، اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ دال، ذال۔ دیکھیے، دال بالکل خالی ہوتا ہے اور دال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ہی شکل کے الفاظ ہوتے ہیں۔ را، زا، زا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے اور را خالی ہوتا ہے۔ سین، شین۔ یہ دیکھیے، دونوں ایک ہی شکل کے الفاظ ہوتے ہیں، سین خالی ہوتا ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ صاد، ضاد۔ یہ دیکھیے، صاد خالی ہوتا ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی شکل کے الفاظ ہوتے ہیں۔ طا، ظا۔ دیکھیے، طا خالی ہوتا ہے اور ظا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی شکل کے الفاظ ہوتے ہیں۔ عین، غائن۔ دیکھیے، عین خالی ہوتا ہے اور غائن کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی شکل کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے فا، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ قاف، فا، قاف۔ دیکھیے، قاف کے اوپر بھی 2 نقطے ہوتے ہیں۔ کاف، اور کاف خالی ہوتا ہے۔ قاف، کاف۔ قاف کی جو آواز ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور کاف کی آواز، اس والے کاف کی آواز باریک ہوتی ہے۔ لام، میم، نون۔ دیکھیے، نون جو ہے، نون، اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ واو، ہا، یہ چھوٹی ہا ہے۔ حمزہ،
یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں اور یہ دونوں سیم ہیں، یہ دونوں پڑھنے میں ایک ہی ہیں لیکن شکل کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو نقطوں کی پہچان کرنی ہے کہ با کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں، تا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، اور سا اور شین کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، خا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، وا کے اوپر، غائن کے اوپر، اسی طرح سے ذال کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، اور یا کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اپنا امتحان لینا ہے۔ امتحان کیسے لیں گے آپ؟ یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ کون سا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ زا ہے، اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے یہ الفاظ کون سا ہے، یہ کیا ہے، ذال ہے۔ اگر اس کے اوپر سے نقطہ ختم کر دیا جائے، اگر اس کے اوپر سے نقطہ ختم کر دیا جائے تو یہ کیا بنے گا، دال بن جائے گا۔ اگر اس زا کے اوپر سے نقطہ ختم کر دیا جائے یہ را بن جائے گا۔ اگر ضاد کے اوپر سے نقطہ ختم کر دیا جائے تو یہ صاد بن جائے گا۔ اسی طرح سے ضا کے اوپر سے اگر نقطہ ختم کر دیا جائے تو یہ طا بن جائے گا۔ اسی طرح آپ سب کو پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، تو اس میں دیکھیے الف کی جو ہیں دو شکلیں ہوتی ہیں۔ الف قرآن پاک میں دو شکل سے آئے گا، دو طرح سے آئے گا۔ اسی طرح با قرآن پاک میں دو طرح سے استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے تا قرآن پاک کے اندر تین طرح سے استعمال ہوگا۔ جیم ایک طرح سے استعمال ہوگا، دال ایک طرح سے استعمال ہوگا، عین دو طرح سے استعمال ہوگا، فا دو طرح سے استعمال ہوگا، اور کاف بھی دو طرح سے استعمال ہوگا، لام بھی دو طرح سے استعمال ہوگا، میم بھی دو طرح سے استعمال ہوگا، نون بھی دو طرح سے استعمال ہوگا، اور ہا جو ہے، چھوٹی ہا جو ہے، دیکھیے وہاں پر ہا اس طرح لکھی ہوئی ہے گول ہا کر کے، تو دیکھیے یہاں پر یہ گول ہا ہے اور یہاں پر یہ دوسری شکل ہے ہا کی۔ پھر یہ شکل دیکھیے تو ہا کی کل ملا کے کتنی شکل ہو جاتی ہیں، چار شکل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حمزہ یہ بھی اس طرح سے بھی لکھا ہوا قرآن پاک کے اندر آئے گا، اور یا بھی اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا۔ تو اس طرح سے ہر ایک الفاظ کی تین، چار اور کم سے کم دو شکل ضرور ہوں گی۔ تو دو شکل تو ضرور ہوں گی، اور تین بھی ہو سکتی ہیں اور چار بھی ہو سکتی ہیں، جیسے تا کی چار ہیں، ہا کی چار ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو ان کو الفاظوں کو پورا مکمل حفظ یاد کرنا ہے، اور حفظ یاد کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی یاد کرنا ہے کہ کس الفاظ کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں اور کس الفاظ کے اوپر نقطے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد کرنا ہے کہ یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ غائن، یہ الفاظ جو ہیں، یہ 7 الفاظ ہیں، یہ پر ہونے والے الفاظ ہیں۔ اور یہ را، یہ بھی پر ہونے والا الفاظ ہے، لیکن یہ کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ لیکن خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ الفاظ ہمیشہ ہر حال میں موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، کبھی یہ باریک نہیں ہوتے ہیں، کبھی یہ باریک نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سے اگر معلوم کیا جائے کہ موٹے ہونے والے الفاظ کون سے ہیں تو آپ کو فوراً بتانا ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو یہ الفاظ جو ہیں پر ہونے والے ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا الفاظ ہے جو کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ وہ را ہے، وہ را ہے جو کبھی پر ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ یہ امتحان میں اس طرح سے آپ کو خود سے اپنا امتحان لینا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تا کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، کاف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں۔ تا کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، کاف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، اور لام کی بھی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ تو آپ کو اس طرح سے تمام چیزیں حفظ یاد کر لینی ہے۔ جب آپ کو یہ تختی مکمل حفظ یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ جب ہم دوسری تختی پڑھائیں گے، دوسرا لیسن پڑھائیں گے، دوسرا پارٹ پڑھائیں گے، پارٹ 2 پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ
وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی۔ اگر آپ نے اس پارٹ کو اچھے سے یاد کر لیا تو دوسرا پارٹ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو 10 سے 15-20 منٹ آپ ٹائم نکال کر اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔